رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، فاطر السماوات والارضین وبارئ الخلائق اجمعین۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الاولین والآخرین، افضل الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین، المخاطب بطٰہٰ و یاسین، مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم وال من والاہم وعاد من عاداہم وانصر من نصرہم وخذل من خذلہم والعن من نسب لہم من الاولین والآخرین۔ اللہم لعن قتلۃ الحسین واصحابہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ العظیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ عزیزان محترم اور عزاداران امام مظلوم، ہم نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت آپ حضرات کے سامنے کی ہے، اس کا تعلق قرآن حکیم کے 21ویں پارے سے ہے، اور وہ سورہ احزاب کی 21ویں آیت ہے، جس میں اللہ نے سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے انہیں تم تمام انسانوں کے لیے بہترین نمونہ عمل اور آئیڈیل قرار دیا ہے۔ ہمیں آپ کی خدمت میں تھوڑی دیر اس موضوع پہ گفتگو کرنا ہے کہ انقلاب اسلامی ایران کا آئیڈیل اصل میں انقلاب کربلا ہے۔ اس انقلاب نے انقلاب کربلا سے درس حاصل کیا ہے، اور اسی بیس پر یہ انقلاب کامیاب ہوا ہے۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی وہ اعلیٰ ذات ہے کہ جو تمام عالم بشریت کے لیے ہر حیثیت سے اسوے اور آئیڈیل کی حیثیت رکھتی ہے۔ آئیڈیل اور رول ماڈل ایک ایسی ضرورت ہے کہ جس سے کوئی بھی انسان بے نیاز نہیں رہ سکتا۔ گویا یہ آدمی کی فطری ضرورت ہے۔ ایک بچہ جب گھر میں پیدا ہوتا ہے اور جیسے ہی اس میں بیٹھنے اور کھڑا ہونے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، یا اپنے ہاتھوں سے کھانا پینا وہ سیکھ لیتا ہے، تو اسی وقت سے کسی کو رول ماڈل اور آئیڈیل کے طور پر وہ گھر میں دیکھتا ہے، اور اسی بنیاد پر وہ اپنے والدین کی یا بہن بھائیوں کی تقلید کرتا ہے۔ لیکن یہ آئیڈیل جو وہ بچپنے میں اپنے لیے منتخب کرتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیشہ وہ لوگ اس کے لیے ہمیشہ کے لیے آئیڈیل نہیں رہتے جن کو دیکھ کر وہ بچپنے میں عمل کرتا ہے، یا عالم طفلی میں جنہیں اپنا رول ماڈل قرار دیتا ہے۔ بلکہ آئیڈیلز میں تبدیلی آتی رہتی ہے، انقلاب آتا رہتا ہے۔ جب بچہ اور زیادہ شعور کی منزل میں قدم رکھتا ہے اور اس کے یہاں
رشد عقل و فکر پایا جاتا ہے تو پھر اس کے آئیڈیلز میں تبدیلی آتی جاتی ہے۔ اگر وہ اپنے گھر میں بھی کسی باکمال شخصیت کو دیکھتا ہے تو اسے اسی کمال کی حد تک آئیڈیل بناتا ہے جو کمال اس میں پایا جاتا ہے۔ رول ماڈل اور آئیڈیل ایک عام سی بات ہے، ایک فطری ضرورت ہے، لیکن جن لوگوں کو ہم آئیڈیل بناتے ہیں دنیا میں، وہ تمام پہلوؤں سے آئیڈیل نہیں ہوتے۔ کوئی کسی فن کے اعتبار سے آئیڈیل ہوتا ہے، کوئی کسی کمال کی وجہ سے آئیڈیل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے گھر میں اگر ہمارے باپ ہمارے آئیڈیل ہوں تو زندگی کے تمام پہلوؤں سے متعلق وہ ہمارے آئیڈیل نہیں بن سکتے، بلکہ کسی ایک فن کے لحاظ سے، کسی ایک کمال کے لحاظ سے، کسی ایک خوبی کے لحاظ سے آئیڈیل واقع ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان کے بہت سے آئیڈیلز ہوتے ہیں، یعنی عبادت میں کوئی اور آئیڈیل ہے، ایمان میں کوئی اور آئیڈیل ہے، تعلیم میں کوئی اور آئیڈیل ہے۔ اسی طرح سے مختلف نمونہ عمل انسان کی زندگی میں پائے جاتے ہیں، اور انسان کو آگے بڑھنے کے لیے، زندگی میں ترقی کرنے کے لیے، کمالات حاصل کرنے کے لیے بہت سے آئیڈیلز کی تقلید کرنا پڑتی ہے، اور وہ بہت سے لوگوں کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیتا ہے۔ یعنی جیسے جیسے ہماری فکر بڑھتی جاتی ہے، ہماری عقل ترقی کرتی ہے، ہماری سوچ میں اضافہ ہوتا ہے، ویسے ویسے آئیڈیلز کا انتخاب بڑھتا جاتا ہے۔ اپنے ذوق کے مطابق، اپنے فن کے مطابق یا اپنے مقصد کے مطابق ہم آئیڈیل کا انتخاب کرتے ہیں۔ ایک آدمی اتنا باکمال بہت مشکل سے ہوتا ہے کہ جو ہمارے لیے زندگی کے تمام پہلوؤں سے اسوہ اور آئیڈیل واقع ہو سکے۔ اسی لیے ایک آدمی کی زندگی میں آئیڈیلز کی بھرمار پائی جاتی ہے، لیکن اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ شرف اور کمال حاصل ہے کہ وہ ہر اعتبار سے تمام عالم انسانیت کے لیے بہترین آئیڈیل ہیں، بے نظیر آئیڈیل ہیں، اور ان کے کمالہ کردار کی عظمت یہ ہے کہ جیسے وہ 1400 برس پہلے کے لوگوں کے لیے بہترین آئیڈیل تھے، آج کے انسانوں کے لیے وہ بہترین آئیڈیل ہیں، بالکل اسی طرح سے جیسے اپنی زندگی میں تھے، اور قیامت تک آنے والوں کے لیے ان کی ذات میں یہ عظمت پائی جاتی ہے کہ وہ ان کے لیے بھی بہترین آئیڈیل کے طور پر جانے اور پہچانے جائیں گے۔ اسی لیے جیسے اللہ نے ہمیں خود اپنی ذات کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اسی طرح سے اپنے رسول کی اطاعت کا حکم بھی دیا ہے۔ یہی کمالات جو سرکار رسالت مآب کی ذات میں پائے جاتے تھے، اور یہی عظمتیں جن کی وجہ سے اللہ نے ان کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے، اور اپنی اطاعت کو ان کی اطاعت قرار دیا ہے، اور ان کی ذات کو اسوہ حسنہ اور بہترین آئیڈیل قرار دیا ہے۔ ظاہر ہے یہ سرکار کے کمال کردار کی وجہ سے ہے، یہ سرکار کی عظمتوں کی وجہ سے، یہ سرکار کے اعلیٰ صفات کی وجہ سے۔ بالکل وہی اعلیٰ صفات اپنی تربیت کے ذریعے آپ نے مولا علی میں منتقل فرمائے ہیں، جناب سیدہ کی ذات میں منتقل فرمائے، امام حسن علیہ السلام کی ذات میں منتقل فرمائے، اور وہی کمال کردار ورثے میں آپ نے اپنے نواسے سرکار امام حسین علیہ السلام کی ذات میں منتقل فرمایا ہے۔ چنانچہ میدان کربلا میں امام حسین نہیں ہیں، بلکہ وقت کے رسول ہیں، وقت کے محمد ہیں، وقت کے علی مرتضیٰ ہیں، وقت کے حسن مجتبیٰ ہیں۔ چونکہ آپ کو ورثے میں وہ اعلیٰ کردار میسر ہوا ہے جو سرکار کی ذات میں پایا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ کی طرح سے ہمارا ہر امام آئیڈیل ہے اور بہترین نمونہ عمل ہے۔ وہی امام اور وہی آغوش رسول کے پروردہ کہ جنہیں رسول اللہ نے
پورے اہتمام سے پرورش کیا ہے۔ وہ مولا علی کی ذات ہے، جس طرح سے مولا علی علیہ السلام کی رسول اللہ نے پرورش کی ہے، اسی طرح سے سیدہ طاہرہ کی پرورش کی ہے، اسی طرح سے امام حسن مجتبیٰ کو اپنی گود میں پالا ہے، اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام کی آپ نے پرورش فرمائی ہے۔ اسی لیے ان کے کردار میں پوری طرح سے رسول کا کردار نظر آتا ہے، ان کا اخلاق پوری طرح سے رسول کا اخلاق نظر آتا ہے، ان کی سیرت پورے طریقے سے رسول کی سیرت نظر آتی ہے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے جو ہم دعویٰ کر رہے ہوں، بلکہ خون کے پیاسے دشمنوں نے بھی ان کے رفتار کو دیکھ کے رفتار رسول کو یاد کیا ہے، ان کے کردار کو دیکھ کے کردار رسول کو یاد کیا ہے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام کے سلسلے میں ملتا ہے کہ آپ شکل و صورت، رفتار و گفتار، عمل و سیرت ہر اعتبار سے رسول اللہ کی تصویر تھے، جبکہ آپ رسول اللہ کے دور میں پیدا نہیں ہوئے تھے۔ یہ کردار، یہ اخلاق اور یہ سیرت کیسے منتقل ہوئی؟ امام حسین علیہ السلام نے وہی سیرت جو سیرت رسول تھی بعینی اپنی اولاد میں منتقل فرمائی تھی۔ جب جناب علی اکبر علیہ السلام اس منزل پہ ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کے عمل رسول کو یاد کرتے ہیں، کردار رسول کو یاد کرتے ہیں، ان کی ذات میں انہیں رسول اللہ کی تصویر نظر آتی ہے، تو جس ذات نے علی اکبر کو پالا ہوگا وہ ذات رسول اللہ سے کتنی مشابہ ہوگی۔ حقیقت میں امام حسین میدان کربلا میں وارث رسول ہے، اور وارث رسول اور حجت خدا ہونے کی بیس پر آپ نے انقلاب کربلا کو برپا کیا ہے۔ آپ انقلاب کربلا کے بانی ہیں، ایسا انقلاب جو ہر اعتبار سے انسانوں کی ہدایت کے لیے اعلیٰ نمونے کا انقلاب ہے، جس میں سب کچھ پایا جاتا ہے۔ چونکہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کو سجایا ہے، اس کربلا میں بہترین عبادت بھی پائی جاتی ہے، بہترین سخاوت بھی پائی جاتی ہے، بہترین شجاعت بھی پائی جاتی ہے، بہترین استقامت بھی پائی جاتی ہے، بہترین ایثار، بہترین قربانی۔ کربلا نہیں ہے بلکہ انسانیت کی مکمل درسگاہ ہے، اخلاق انسانی، اقدار انسانی کی ایک مکمل یونیورسٹی ہے، جو آج بھی اپنے فیض کو اسی طرح سے جاری رکھے ہوئے جس طرح سے سن 61 ہجری میں اس کا فیض جاری و ساری تھا۔ کیوں ایسا ہے کہ کربلا میں تمام اقدار اسلام پائے جاتے ہیں، تمام اعزازات انسانی پائے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ اسے رسول اللہ جیسی شخصیت امام حسین علیہ السلام نے اس طرح سے تعمیر کیا ہے کہ جس طرح سے آپ کی ذات اسوہ اور آئیڈیل ہے تمام عالم انسانیت کے لیے، اسی طرح سے آپ کا انقلاب جو انقلاب کربلا کہلاتا ہے تمام انقلابات زمانہ کے لیے اسوے اور آئیڈیل کی حیثیت رکھتا ہے۔ لہٰذا جہاں بھی کوئی انقلاب لانا چاہتا ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ انقلاب کامیاب ہو، وہ چاہتا ہے کہ اس انقلاب میں دوام پایا جائے، اس انقلاب میں سربلندی پائی جائے، تو انقلاب کربلا سے وہ بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں بہت سے انقلابات آئے، لیکن وہ انقلاب کربلا سے جنہوں نے الہام حاصل نہیں کیا تھا، 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیرے والی مثال بن کے رہ گئے، وہ انقلاب زیادہ کامیاب نہیں ہو سکے، ان انقلابوں کو سرفرازی میسر نہیں ہو سکی، اتنا استحکام ان میں نہیں پایا گیا۔ لیکن انقلاب اسلامی ایران اس لیے زندہ ہے، اس لیے تابندہ ہے، اس لیے آج بھی مؤثر ہے، اس لیے آج بھی قابل تقلید ہے کہ یہ انقلاب کربلا کی بیس پہ لایا گیا ہے، یہ انقلاب کربلا کو نمونہ عمل سمجھ کے لایا گیا ہے۔ اسی لیے اس انقلاب میں جگہ جگہ کربلا جیسی جھلکیاں نظر آتی ہیں، اسی لیے اس انقلاب میں کامیابی پائی جاتی ہے، اس انقلاب میں سربلندی پائی جاتی ہے، اس انقلاب میں پائیداری پائی جاتی ہے، اس انقلاب میں دوام پایا جاتا ہے، چونکہ یہ کربلا کی بیس پہ آیا ہے۔ اس کے بانی جو حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے ارشاد میں جو انقلابی ارشادات ہیں، ان میں امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات اور ہدایات کا پورا عکس نظر آتا ہے۔ جس جرأت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کو انقلاب کربلا کو تعمیر کرنے میں اپنے بیانات دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسی طرح سے امام خمینی کے بیانات میں بھی وہی حسینی حرارت نظر آتی ہے۔ انقلاب کربلا عزت کا انقلاب ہے، سربلندی کا انقلاب ہے، تو اس انقلاب کی بنیاد بھی عزت پہ رکھی گئی ہے کہ عزت
عزت کے لیے سر بھی کٹایا جا سکتا ہے، سر بلندی کے لیے ہر طرح کی قربانی دی جا سکتی ہے۔ انقلاب کربلا کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس کی بنیاد حق پر رکھی گئی ہے اور حق پائیدار ہوتا ہے، اسی لیے وہ انقلابات فنا ہو گئے جو حق کی بیس پہ نہیں آئے۔ للہیت اور حقانیت ایک ایسی عظیم چیز ہے جو انقلابات کو پائیدار بناتی ہے۔ انقلاب کربلا آج پوری دنیا میں اسی لیے زندہ ہے، اسی لیے جگہ جگہ پہ دنیا میں ہر جگہ پہ اور ہر گوشے میں اس کی یاد منائی جاتی ہے، چونکہ اس انقلاب میں للہیت پائی جاتی ہے، حقانیت پائی جاتی ہے، اخلاص پایا جاتا ہے۔ وہ انقلاب حقائق پہ مبنی ہے۔ اس انقلاب کے لیے امام مظلوم نے بہت عظیم قربانی دی ہے، بہت جانثاری فرمائی ہے، بہت ایثار فرمایا ہے۔ تو انقلاب کربلا کی بیس پہ جب انقلاب اسلامی ایران آتا ہے تو اس کے لیے بھی بہت قربانیاں دی جاتی ہیں، بہت جانثاریاں دی جاتی ہیں، بہت فداکاریاں کی جاتی ہیں۔ جیسے وہاں شہادتوں کا سلسلہ نظر آتا ہے، یہاں بھی شہادتوں کا سلسلہ نظر آتا ہے۔ جہاں وہاں باطل کے آگے نہ جھکنے کا عزم مصمم پایا جاتا ہے، اس انقلاب میں بھی یہی عزم مصمم نظر آتا ہے۔ چونکہ انقلاب خمینی کی بیس انقلاب حسینی ہے، اسی لیے انقلاب اسلامی میں تمام وہ خوبیاں نظر آتی ہیں، تمام وہ قربانیاں نظر آتی ہیں جو انقلاب حسینی میں پائی جاتی تھیں۔ اور اس کا قائد امام حسین علیہ السلام سے براہ راست اکتساب کرتا ہے، ان کی تعلیمات سے متاثر ہوتا ہے، اور وہ ویسے ہی نعروں کا انتخاب کرتا ہے اس انقلاب کے لیے جو امام حسین علیہ السلام کے نعرے تھے۔ مولا امام حسین علیہ السلام نے مدینے ہی میں یہ فرما دیا تھا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اسی سے امام خمینی علیہ الرحمہ نے درس حاصل کیا تھا۔ وہ حسینی تھے، وہ کربلائی تھے، وہ نبوی تھے، وہ علوی تھے، وہ فاطمی تھے، اولاد امام حسین علیہ السلام سے ان کا تعلق تھا۔ انہوں نے پورے طریقے سے اپنے جد کے تعلیمات پہ عمل کیا تھا۔ ان کے ذہن میں ہر وقت یہ گونجتا رہتا تھا کہ میرے جد امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے جیسا کوئی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اس کی اطاعت نہیں کر سکتا، اس کی حکمرانی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی جذبے کو لے کے آپ نے شاید شاہ کی بیعت سے انکار کیا، اور انکار بیعت کے جو نتائج آپ کے سامنے آئے، ایسا نہیں تھا وہ آپ کی آنکھوں سے پوشیدہ ہوں، نہیں، بلکہ چونکہ آپ اپنے انقلاب کو انقلاب حسینی کے تناظر میں دیکھتے تھے تو تمام حادثات کے لیے تیار تھے۔ جیسے انقلاب کربلا برپا کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کو وطن چھوڑنا پڑا، اس انقلاب کے قائد کو بھی جلا وطن کیا گیا، لیکن اس نے اس انقلاب کی پوری تیاری جلا وطن ہو کے کی، اسی شان سے کہ چونکہ وہ قائد انقلاب یہ جانتا تھا کہ میرے جد نے بھی انقلاب حسینی کو عالم غربت میں برپا کیا ہے۔ آدمی اگر للہیت سے لیس ہوتا ہے، خلوص پایا جاتا ہے، اگر اس کے حقانیت پائی جاتی ہے تو پھر وطن اور غیر وطن فرق نہیں کرتا، وہ اپنے مشن کو کامیاب بنا کے رہتا ہے، چونکہ اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ حقانیت اس کے وجود میں ہوتی ہے، اس کے اقدام میں اخلاص پایا جاتا ہے، چونکہ اس بنیاد پر وہ ان مشکلوں کو مشکل نہیں سمجھتا اور اپنے مقصد اور ہدف کی طرف بڑھتا رہتا ہے۔ چنانچہ انقلاب حسینی برپا کرنے کے لیے، انقلاب کربلا برپا کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کو اپنی وطن کی قربانی دینا پڑی۔ تو امام خمینی علیہ الرحمہ نے بھی انقلاب کربلا کی بیس پہ چونکہ انقلاب کو برپا کرنا چاہتا تو انہیں بھی جلا وطنی کی مصیبت سے گزرنا پڑا۔ جیسے امام حسین نے عالم غربت میں کربلا کا انقلاب برپا کرنے کی پوری تیاریاں کی تھی، اسی طرح سے امام خمینی علیہ الرحمہ نے بھی اس انقلاب اسلامی کو برپا کرنے کے لیے جلا وطنی کے عالم میں پوری تیاریاں مکمل کیں۔ جس طرح سے اس انقلاب کربلا کو برپا کرنے کے لیے امام مظلوم نے
اپنے گھر کی قربانی، اپنے مال کی قربانی، اپنی جان کی قربانی، اپنی اولاد کی قربانی، اپنے احباب کی قربانی پیش کرنے کا عزم مصمم کر لیا تھا، اسی طرح سے امام خمینی نے انقلاب اسلامی لانے کے لیے اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ لیا تھا۔ ان کا سر ہر وقت ہتھیلی پہ رہتا تھا، لہٰذا وہ تیار تھے کہ اس راہ میں اپنی جان کی قربانی دے سکتا ہوں، اپنے مال کی قربانی دے سکتا ہوں، اپنی عزت کی قربانی دے سکتا ہوں، اپنی اولاد کی قربانی دے سکتا ہوں، اپنے احباب کی قربانی دے سکتا ہوں۔ جس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے یہ تمام قربانیاں اخلاص کے ساتھ دی تھی، اسی طرح سے امام خمینی بھی اس انقلاب اسلامی کے لیے تمام قربانیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کو اپنے جوان بیٹے کا داغ اسی انقلاب اسلامی کے لیے سہنا پڑتا ہے، اسی طرح سے آپ بہت سے مصائب سے گزرتے ہیں، دشمنوں کے طعنہ تشنی سے گزرتے ہیں، اسی طرح سے اپنے احباب شہید مطہری، شہید بہشتی اور دیگر رفقا اور اپنے عظیم ساتھیوں کی شہادتیں آپ کو برداشت کرنا پڑتی ہیں، اور آپ ثابت کرتے ہیں اگر کوئی انقلاب دنیا میں زندہ رہنا چاہتا ہے، اپنا اثر چھوڑنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ انقلاب حسینی کا اتباع کرے، اسے اپنے لیے آئیڈیل قرار دے۔ امام خمینی نے انقلاب حسینی کو اپنا آئیڈیل قرار دیا تھا، اس سے الہام حاصل کیا تھا، اسی لیے پوری دنیا میں آج اس انقلاب کی ایک شان پائی جاتی ہے، اس انقلاب کا تاثر پایا جاتا ہے، پوری دنیا میں اس انقلاب اسلامی سے لوگ متاثر نظر آتے ہیں۔ آج بھی اس انقلاب کا پرچم پوری دنیا میں پوری عزت و شوکت کے ساتھ لہرا رہا ہے، نہ جانے کتنے انقلاب آئے اور وہ اپنے اہداف سے ہٹ گئے، آج ان انقلابات کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، لیکن انقلاب اسلامی کا پرچم آج بھی بلند ہے اور عزت کے ساتھ بلند ہے۔ اسی انقلاب سے متاثر ہو کر آج جگہ جگہ انقلابات برپا کیے جا رہے ہیں۔ انقلاب بحرین ہمارے سامنے ہے، انقلاب یمن ہمارے سامنے ہے، انقلاب دمشق ہمارے سامنے ہے، انقلاب فلسطین اسی سے قوت حاصل کر کر آج بھی اپنے انقلاب کو جاری و ساری رکھے ہوئے۔ یہ انقلاب اسلامی کی برکتیں ہیں جو آج دشمن کی نگاہ سے بھی پوشیدہ نہیں ہے، جبکہ انقلاب حسینی کی طرح سے انقلاب اسلامی ایران کا دشمن بھی بظاہر ہر طرح کی طاقت سے لیس ہے، لیکن طاقتیں بیکار ہو گئیں، سازشیں ناکام ہو گئیں، اور انقلاب خمینی جو انقلاب حسینی کی بیس پہ آیا ہے وہ آج بھی کامیاب ہے، آج بھی سر بلند ہے، چونکہ اس کی بنیاد میں شہداء کا خون شامل ہے، حسینی حرارت شامل ہے، حقانیت کا لہو اس بنیاد کو دیا گیا ہے۔ یہی اس کی کامیابی اور اس کی پائیداری کا راز ہے۔ انقلاب کربلا اگر مد نظر نہ ہوتا تو یہ انقلاب اتنا پائیدار نہیں ہو سکتا تھا۔ امام خمینی کے نظر ہر وقت کربلا پہ رہا کرتی تھی۔ آپ نے خود فرمایا ہے کہ اگر محرم و سفر نہ ہوتا تو یہ کچھ بھی نہ ہوتا، جو کچھ بھی انقلاب اسلامی کی عظمت ہے وہ انقلاب حسینی کی وجہ سے ہے، اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے انقلاب کو کامیاب بنانے میں ہر طرح کی قربانی دی، اپنے وطن کی قربانی دی، اپنے مال کی قربانی دی، اپنی جان کی قربانی دی، اپنی اولاد کی قربانی دی، اپنی عزت و آبرو کی قربانی دی۔ یہی نہیں کہ فقط کربلا کے میدان میں امام حسین شہید ہو گئے، نہیں، بلکہ آپ کی آل و اولاد کو اسیری کی منزل سے گزرنا پڑا تاکہ انقلاب اسلامی سے انقلاب حسینی سے پوری دنیا کو روشناس کرا سکے۔ انہوں نے وہ قیامت خیز مصیبتیں اٹھائیں۔ یہ قافلہ جو 28 رجب کو مدینے سے چلا تھا، نوجوانان بنی ہاشم کے سائے میں چلا تھا، اہتمام کے ساتھ چلا تھا، شان و شوکت کے ساتھ چلا تھا، لیکن 11 محرم کو اہل بیت رسول کو وہ دن بھی دیکھنا پڑا کہ عباس کے بجائے، علی اکبر کے بجائے، قاسم کے بجائے شمر، خولی اور حرملہ نظر آتا ہے، اور یہ کہتا ہے چلو سوار ہو جاؤ، اب تم ہمارے اسیر ہو۔ جب زینب نے یہ دیکھا تو ایک مرتبہ کہا پیچھے ہٹ جاؤ، اور اس کے بعد وہ فریضہ جو عباس انجام دیتے تھے، علی اکبر انجام دیتے تھے، قاسم انجام دیتے تھے، اکیلے علی کی بیٹی اور حسین کی بہن زینب نے انجام دیا، اور کہا بھابی رباب سوار ہو جاؤ، بھابی
بھی ام لیلہ سوار ہو جاؤ، اب میں سب کو سوار کروں گی۔ ایک ایک بی بی کو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے سوار کیا، لیکن جب خود سوار ہونا چاہتی تھی تو 28 رجب کا مدینہ یاد آ گیا۔ شاید فرات کی طرف رخ کر کے آواز دی ہو، اے میرے غازی عباس، اے میرے شیر، اے میرے بھیا، کیا اسی طرح سے مدینے سے لائے تھے؟ میرے شیر، یہ اس جنگل میں لا کے زینب کو اتنا بےکس کیوں بنا دیا؟ میں سوار ہونا چاہتی ہوں، اونٹ کی بلندی پہ کیسے سوار ہوں؟ میرے سر پہ چادر نہیں ہے، بے کسی اور غربت کا عالم ہے۔ زینب شاید فریاد ہی کر رہی تھی کہ کیا دیکھا؟ سید سجاد آگے بڑھے، پھوپھی اماں جو خاک پہ سو گئے انہیں نہ پکارے، آپ کا بیٹا حاضر ہے۔ میں نہیں بتا سکتا کہ جناب زینب کبریٰ کیسے ناقے پہ سوار ہوئی، بے کجاوا اونٹ تھا اور سر پہ چادر نہیں تھی، ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے تھے۔ اللہ اللہ، اس انقلاب حسینی کی خاطر کس عظیم منزلوں سے گزرے ہیں امام حسین اور آپ کے اہل بیت اطہار۔ مخدرات عصمت و طہارت کس قیامت کی مصیبتوں سے گزری ہیں۔ ارباب مقاتل بیان کرتے ہیں، پھر اس قافلے کو وہاں سے گزارا گیا جہاں شہداء کے لاشیں ابھی تک جلتی ریتی پہ پڑے تھے۔ جیسے ہی لاشوں کو دیکھا، ہر بی بی نے اپنے کو ناقے سے گرا دیا۔ سب کی نظریں لاشائے شہداء کی طرف تھی، لیکن زینب کی نظر وقت کے امام اپنے بھتیجے سید سجاد کی طرف تھی۔ جیسے ہی سید سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر دیکھا تو ایک مرتبہ چیخ کے بولی، یا بقیت جدی و ابی، اے یادگار ابو جد، اپنے کو سنبھالو ورنہ پھوپھی تم سے پہلے مر جائے گی۔ زینب نے یہ دیکھا اور دیکھ کے یہ اندازہ کیا کہ سید سجاد پر مصیبت کا اتنا زیادہ اثر ہے کہ میرا بیٹا اس مصیبت سے جابر ہونا مشکل محسوس ہو رہا تھا زینب کو کہ میرا بیٹا اس مصیبت میں قریب ہے کہ روح نکل جائے۔ ایک مرتبہ اپنے کو ناقے سے گرا دیا۔ اے سید سجاد، اب تو متوجہ ہو جاؤ، زینب کا اونٹ کی بلندی سے زمین پہ آنا کوئی معمولی حادثہ نہیں تھا۔ سید سجاد دوڑ کے آئے، اے پھوپھی اماں، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ پھوپھی نے امام وقت کو تسلی دی، اے میرے لال، فکر نہ کرو، غم نہ کھاؤ، تمہارے باپ کا لاشا اسی طرح سے نہیں پڑا رہے گا، بلکہ اسے دفنایا جائے گا، یہاں مزار بنے گا، چاہنے والے دنیا کے گوشے گوشے سے تمہارے بابا کی زیارت کرنے کے لیے آئیں گے۔ سید سجاد نے یہ کلمات سنے، دل کو سکون ملا۔ زینب نے اپنے بھتیجے کو تو بچا لیا، لیکن چونکہ قافلہ کوفے کی جانب روانہ ہونے والا تھا، خیال آیا بھیا سے آخری مرتبہ ملاقات کر لوں۔ یہ سوچ کے نشیب میں اتر گئی۔ اب جو لاشے کی کیفیت دیکھی تو خود سے فرمانے لگی، اللہ اللہ، میرے بھیا کی یہ حالت ہے کہ مجھ سے پہچانا نہیں جاتا۔ تو ایک مرثیہ پڑا، آنتا اخی، اے بھیا، بچپنے سے ساتھ رہی ہوں، آپ کی ہر ادا کو پہچانتی ہوں، لیکن لاشے کی وہ حالت ہے کہ اب مجھ سے بھی نہیں پہچانا جاتا۔ یہ کہہ کے لاشے پہ گر گئی اور کٹی ہوئی رگوں پر اپنے لبوں کو رکھ دیا، مسلسل بوسہ دیتی رہی، فریاد کرتی تھی، دل پھٹا جا رہا تھا۔ کس سے کہتی؟ مدینے کا رخ کیا، یا جدہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کا ملیک السماء وہذا حسین مرمل بالدماء ومقطع الاعضاء۔ اس کے بعد ایک کام اور کیا کہ اپنی پوری قوت کو جمع کر کے اپنے بھیا کے لاشے کو اٹھایا اور اللہ سے اس طرح سے مناجات کی، ربنا تقبل منا ھذا القربان، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد